أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد روي عن مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام في دعاء له معروف بدعاء العلقمة خطابا إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أحيني حياة محمد وذريته وأمتني مماتهم وتوفني على ملتهم واحشرني في زمرتهم ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة صلوات بجے محمد وآل محمد علیہ السلام۔ ماہ محرم آ گیا، آسمان پر ماہ اذا کا چاند نمودار ہو کے قلب انسانیت کو بیدار کر رہا ہے اور اشک انسانیت سے، چشم انسانیت سے آنسوؤں کا سیل رواں ہے۔ وہ محرم کہ جس میں فرزند رسول سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین کی بقا کے لیے اللہ سے جو کچھ ملا تھا وہ سب قربان کر دیا اور قیامت تک کے لیے دین کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ یہ توفیق ہے پروردگار کی کہ ایک طویل مدت کے بعد مجھے پھر سے اس شہر میں حاضری کا موقع ملا، جو یقیناً کرم پروردگار اور اسی کا انتظام بھی ہے کہ پہلے سے کسی پروگرام کے بغیر یک بیک اس نے یہاں پہنچا دیا اور اس ممبر تک پہنچا دیا، جس ممبر پر ایک طویل عرصے تک اپنے معلم، اپنے مربی، اپنے محسن اور قوم کے محسن و مربی خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری اعلی اللہ مقامہ سے حسین کا اور حسینیت کا ذکر سنتے رہے تھے۔ میں کرم پروردگار پر اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مولا حسین کے وارث اور دین کے محافظ حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ان کے جد کی تعزیت پیش کرتے ہوئے یہ بھیک مانگنا چاہتا ہوں کہ مولا آپ ہی کے اجداد نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ دعا کرو، رمضان المبارک میں آپ کے جد
حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، آپ ہم سے بہتر طور پر جانتے ہیں اور آپ ہی جانتے ہیں ہم کیا جانتے ہیں۔ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم یہ دعا کریں کہ وَتَجْعَلُنَا مِمَّن تَنتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ، یہ دعا کرو کہ اے میرے مالک ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن سے تو اپنے دین کی مدد کا کام لیتا ہے۔ مولا ہم نے آپ کے جد کی فریاد کربلا میں سنی ہے، جب سب شہید ہو سکے تھے تب انہوں نے کہا تھا هل من ناصر ینصرنا، مولا آپ ہماری سفارش کریں کہ ان ایام عزا میں ہم سب عزاداری کر کے، مجلسیں پڑھ کے، مجلسیں سن کے، ماتم کر کے، جلوس عزا نکال کے، سبیلیں رکھ کے، تبرک تقسیم کر کے، جتنے عزا کے طریقے ہیں ان کو اس طرح سے انجام دیں کہ وہ دین خدا کی نصرت بن جائے۔ آپ کے کرم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ مولا آپ پردہ غیب میں ہیں اور اپنے دین کی حفاظت میں ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ اس ظلم کے خلاف کربلا ہمیں آواز اٹھانا سکھا رہی ہے۔ ہمیں یہ توفیق ملے مالک سے کہ ہم کربلا کو پہچانیں، کربلا کو سمجھیں اور کربلا کے پیغام کو عام کریں۔ عزاداران امام مظلوم ان مجالس میں جن کا آغاز آج سے ہو رہا ہے، اس مسجد میں خوجہ شیعہ اثنا عشری مسجد ڈونگری حضرت عباس روڈ بمبئی سے، موضوع گفتگو رکھا گیا ہے کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ابھی دعائے علقمہ کے کچھ فقروں کو پڑھا ہے۔ دعائے علقمہ وہ دعا ہے جو ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی جناب صفوان کو تعلیم دی تھی، اور چونکہ زیارت عاشوراء دعائے کے بعد دعائے علقمہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے جو امام نے جناب صفوان کو تعلیم دی تھی، اور زیارت عاشوراء جناب علقمہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اس لیے دعا دعائے علقمہ بھی کہلاتی ہے۔ اس دعا کے جو فقرے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں اس میں زائر قبر حسینی، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، یہ فقرے سب سے پہلی مرتبہ امام کی زبان سے نکلے ہیں۔ جناب صفوان کو بتایا ہے کہ دعا کرو اللہم احینی حیات محمد و ذریتہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار مجھے زندگی دے، مگر کون سی زندگی دے؟ زندگیوں کی بہت قسمیں ہیں، طرح طرح کی زندگیاں ہیں۔ وہ زندگی بھی ہے، وہ لوگ بھی زندہ ہیں جو مالک کو نہیں مانتے، وہ بھی زندگی والے ہیں جو مالک کو مانتے ہیں مگر اس کی باتوں کو نہیں مانتے، وہ لوگ بھی زندہ ہیں کہ جو مالک کو مانتے ہیں مگر انہیں نہیں مانتے جنہیں وہ مالک منواتا ہے، وہ لوگ بھی زندہ ہیں جو یہ سب مانتے ہیں مگر اس کی بات نہیں مانتے۔ تو کن کی زندگی دے؟ زندگیوں کی بہت قسمیں ہیں، نافرمان زندگی، فرما بردار زندگی۔ فرما بردار زندگیوں میں بھی بہت قسمیں ہیں، کہیں کہیں اللہ کی فرما برداری اور کہیں نافرمانی، کامیاب زندگی، ناکام زندگی، دنیا میں کامیاب زندگی، آخرت کی ناکام زندگی، آخر کون سی زندگی دے؟ تو فرمایا دعا کرو اللہم احینی حیات محمد و ذریتہ، اس دنیا میں سب سے کامیاب زندگی جنہوں نے گزاری ہے
وہ ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ان کی ذریت، ان کے اہل بیت، ان کی عطرت۔ پروردگار ہمیں وہ زندگی دے جو پیغمبر کی زندگی تھی، ہمیں وہ زندگی دے جو عطرت پیغمبر کی زندگی تھی۔ اور صرف یہ دعا نہ کرو کہ تمہیں ویسی زندگی ملے، زندگی اچھی گزر جائے مگر موت بری ہو، یہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ لہذا دوسری دعا یہ کرو، اللہم احینی حیات محمد و ذریتہ وامتنی مماتہم، زندگی بھی ان کی جیسی دے اور موت بھی ان کی جیسی دے۔ پھر تیسری دعا کرو، وتوفنی علی ملتہم، ہمیں وفات دے ان کی ملت پر، ان کے دین پر، ان کے طریقے پر، ان کے راستے پر، ان کے مذہب پر، ان کے مسلک پر۔ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، لیکن ایک ذرا سی وضاحت یہیں پہ رک کے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی 3 جملوں کے ترجمے کیے ہیں۔ پہلا جملہ ہے ہمیں حیات دے، دوسرا جملہ ہے ان کی موت جیسی موت دے، تیسرا جملہ ہے ان کی ملت پر، ان کے مذہب پر، ان کے طریقے پر، ان کی شریعت پر ہمیں وفات دے۔ اردو میں جب یہ لفظ ہم لوگ بولتے ہیں اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو عام طور پر موت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ موت ہی کو وفات بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر بول چال میں فلاں کی موت ہو گئی، لیکن ایک ذرا سے اگر کوئی محترم شخصیت ہے تو ہم کہتے ہیں ان کی وفات ہوئی ہے۔ بزرگان دین، ائمہ طاہرین، وہ سب کے سب شہید ہیں، ان کے لیے لفظ شہادت استعمال ہوتا ہے۔ لیکن معصومین میں، بڑی شخصیتوں میں، انبیاء میں جو شہید نہیں ہیں لیکن اللہ کی راہ میں زندگی بسر کر کے موت ہوئی ہے، ان کے لیے لفظ وفات بولا جاتا ہے۔ لیکن موت اور وفات میں ایک بنیادی فرق ہے۔ موت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جو ہمیں زندگی ملی ہے، یہ زندگی دنیا میں شروع ہو کے دنیا میں ختم ہوتی ہے مگر مٹتی نہیں ہے۔ پیدا ہوئے 60 سال 70 سال کے ہو کے دنیا سے ختم ہوئی، کٹے دنیا سے اور آخرت سے جڑے۔ دنیا کی زندگی کا خاتمہ اور آخرت کی زندگی کا آغاز یہ کہلاتا ہے موت۔ لیکن جو دنیا کی زندگی ہے، اس میں اللہ نے جو کچھ ہم سے چاہا تھا اور جو ہمیں کرنا تھا اور جو ہمیں پانا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں مرضی خدا کے مطابق زندگی بسر کرنا تھی اور رضائے پروردگار کو پانا تھا۔ اگر کوئی زندگی اس طرح بسر ہو کہ جو اللہ نے کہا ہے ویسے جیے اور جو اللہ سے ملنا ہے وہ پانے کے لائق ہو جائے، تو اسے کہا جاتا ہے وفات۔ ہر موت وفات نہیں ہوتی، ہر مر جانا وفات نہیں ہوتا۔ وہ موت وفات ہے جو دنیا سے اپنے حصے کو پورا حاصل کر کے آخرت میں قدم رکھے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ان کے راستے پہ دنیا میں آدمی چلے گا۔ لہذا تیسری دعا یہ سکھائی گئی، وہ توفنی علی ملتہم، ان کی ملت، ان کا مسلک، ان کی راہ، ان کے نقش قدم، ان کے مذہب پر چلا کے ہمیں دنیا سے اٹھا۔ دنیا سے چلے گئے۔ اب چوتھی دعا کرو۔ چوتھی دعا کیا ہے؟ یہاں پہ زندگی موت کے مرحلوں سے گزر کے ایک ایسی زندگی سے بدلی ہے جو خاتمے والی نہیں۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وہاں لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ قبروں سے اٹھائے جانے والے ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن کے ساتھ دنیا میں رہے ہوں گے، جن کے ساتھ ان کے دل تھے، جن کے ساتھ ان کے دماغ تھے، جن کے ساتھ ان کی پسند تھی، جن کے ساتھ ان کی ناپسند تھی، جن کے ساتھ ان کی زندگی تھی، انہیں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ زبان سے کسی کے ساتھ کہہ دینے سے نہیں، اپنے دل و دماغ سے اور اپنے عمل سے جس کے ساتھ ہوں گے اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ لہذا مالک یہ دنیا کا نتیجہ ہوگا کہ آخرت میں کون کس کے ساتھ اٹھایا جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ہم پیغمبر کے ساتھ ہیں مگر اس کا دل پیغمبر کے ساتھ
ساتھ نہ ہو، اس کا دماغ پیغمبر کے ساتھ نہ ہو، اس کی زندگی پیغمبر کے ساتھ نہ ہو، تو وہ لاکھ پیغمبر کا ساتھی کہلائے مگر آخرت میں وہ پیغمبر کے ساتھ اٹھایا جانے والا نہیں ہے۔ کوئی لاکھ ان کے ساتھ یہاں رہ لے، کوئی لاکھ ان کے ساتھ اپنی قبر بنوا لے، مگر اگر اس کا دل پیغمبر کے ساتھ نہیں، دماغ پیغمبر کے ساتھ نہیں، عمل پیغمبر کے ساتھ نہیں، تو وہ آخرت میں ان کے ساتھ اٹھایا جانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی دعوے دار ہو ہم علی والے ہیں، ہم علی کے ساتھ ہیں، تو خالی زبان سے کہنا کافی نہیں ہوگا، دل بھی ان کے ساتھ ہو، خالی دل کا ساتھ ہونا کافی نہیں ہوگا، زندگی بھی ان کے ساتھ ہو، تب آخرت میں ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ لہذا آپ کہا دعا کرو واحشرنی فی زمرتہم، قیامت میں بھی ہم کو اٹھا تو ان کے گروہ میں اٹھا، اس گروپ میں اٹھا جو ان کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہو۔ اور یہ تبھی ہونے والا ہے جب دنیا میں ان کے گروہ میں شامل ہوں گے تو آخرت میں بھی علی والے بن جائیں گے، آخرت میں بھی رسول والے بن جائیں گے، آخرت میں بھی حسین والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ مگر دعا بھی ختم نہیں ہوئی، پروردگار ان کی جیسی زندگی دے، ان کی جیسی موت دے، ان کی ملت، ان کے مذہب، ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کی سیرت پہ اٹھا، اور اس کے بعد آخرت میں جب سب حساب کے لیے اٹھائے جائیں تو ان کے زمرے میں، ان کے پیروکاروں میں، ان کے ساتھ چلنے والوں میں، ان کے پیچھے رہنے والوں میں، پیچھے رہنے والوں میں، پیچھے رہ جانے والوں میں نہیں، فرق ہے دونوں میں۔ پیچھے رہنے والے اور ہیں، پیچھے رہ جانے والے اور ہیں۔ ان میں رنگ ان کے پیچھے رہنے والے ہیں جو ان کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں، ان سے پچھڑنے والے نہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے۔ اور اس کے بعد آخری دعا جو اس جملے میں، ان جملوں میں ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ طَرْفَتَ عَيْنٍ أَبَدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ پروردگار میری زندگی کے دو حصے ہیں، ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ ہمیں بتایا ہے تو نے اور تیرے بھیجے ہوئے ہادیوں نے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی زندگی الگ ہو تو آخرت کی زندگی کچھ الگ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کاٹو کچھ اور آخرت میں، دنیا میں بو کچھ اور آخرت میں کاٹو کچھ۔ تو نے بھی کہا لیس للانسان الا ما سعی، جو کرو گے وہی پاؤ گے۔ پرانا محاورہ ہے کہ جو بو گے وہی کاٹو گے۔ ببول کا پیڑ لگا کے سیب کے پھل توڑنے کا امکان نہیں ہے۔ مولا کائنات ابن المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، مولا نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ للآخرہ۔ اگرچہ آپ شہری لوگ ہیں اور کھیت کبھی دیکھے بھی نہ ہو، شاید پتہ نہیں بمبئی سے باہر نکلتے ہیں بھی کہ نہیں، لیکن بہرحال کچھ بھائی ایسے بھی بیٹھے ہیں جو میرے جیسے گاؤں سے آئے ہیں، تو ہمیں پتا ہے کہ جو آدمی بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ گیہوں کی فصل لگائے گا تو گیہوں کاٹے گا، چاول نہیں نکلیں گے۔ دھان بوئے گا، آپ تو دھان بھی نہیں جانتے، جب چاول پہ چھلکا چڑھا ہو تو اسے دھان کہتے ہیں، کہیں کہیں شالی کہتے ہیں اسے، ہاں تلفظ صحیح رکھیے گا، شالی کہتے ہیں، شین سے ہے۔ تو جو بوئے گا وہ کاٹے گا۔ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ موضوع شاید کسی دن آئے کہ یہ جنت و جہنم کچھ الگ سے بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ جنت و جہنم آدمی اسی دنیا سے اپنے اعمال و کردار سے بناتا ہے۔ یہاں کی نیکیاں جنت کی نعمتوں سے بدلتی ہے، اور یہاں کی گناہ اور برائیاں جہنم کے عذاب سے بدلتے ہیں۔ یہ کسی دن گفتگو ہو سکتا ہے اسی درمیان میں آئے کہیں، لیکن آج تو تمہیدی گفتگو ہے میرے عزیزو۔ محرم کی پہلی تاریخ ہے، اور مجھے اتنی بھی تفصیل آپ کے لیے اس لیے کہنا پڑی کہ ذرا سے موضوع کی وضاحت ہو جائے، ورنہ آج سیدھے جو ہم جمع ہوئے ہیں، صدیوں سے جمع ہو رہے ہیں اور فرش عذاب بچھاتے ہیں اور روتے ہیں، سلسلے مجھے گفتگو کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں نے جو عنوان کلام قرار دیا ہے وہ عنوان کلام یہ ہے کہ کربلا کیا چاہتی ہے، اور اس کے لیے جو دعائے علقمہ جو چھٹے امام کی دعا ہے اس کے فقرے پڑھے، جس کا آخری دعا اس فقرے جو میں نے پڑھے ان میں آخری حصے کا ترجمہ یہ ہے کہ وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ طَرْفَتَ عَيْنٍ أَبَدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ ہماری زندگی کے دو حصے ہیں، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی۔ اس دنیا میں جو چیزیں ہیں ان میں ایک چیز ہے وقت اور ٹائم۔ جیسے ہمارے پاس رہنے کے لیے جگہ ہے، اسپیس،
بغیر جگہ کے ہم نہیں ہو سکتے، جسے پرانی زبان میں، علمی زبان میں مکان کہتے ہیں، ہم تو مکان کو گھر کہتے ہیں، لیکن گھر نہیں مراد اسپیس، جگہ۔ مسجد میں ہے تو یہی میری جگہ، ہم فرش ادا پہ ہیں، یہ میری جگہ۔ تو زمان اور مکان دو چیزیں ہیں، ایک زمانہ اور مکان۔ ٹائم کے ٹکڑے کیے گئے، صدی، 100 سال، اس سے بڑا مجھے نہیں پتا ہوگا کچھ۔ 100 سال سے چھوٹا 1 سال 12 مہینوں کا، ہر مہینہ 30 دن 31 دن سورج کے کیلنڈر سے، اور 29 دن 30 دن چاند کے کیلنڈر سے جو اسلامی کیلنڈر ہے۔ ہر مہینے میں پھر ہفتے 7 دن کا، پھر ہفتے میں دن 24 گھنٹے کا، پھر گھنٹوں میں منٹ 60 منٹ کا 1 گھنٹہ، پھر 60 منٹ میں پھر ہر منٹ 60 سیکنڈ کا 1 سیکنڈ۔ تو چھوٹا جو ہے وہ سیکنڈ ہے۔ اب ڈیجیٹل دنیا میں سیکنڈ کو بھی بانٹ دیا گیا ہے، 100 حصے تو کم سے کم عام طور پہ گھڑیوں میں مجھے دیکھنے کو ملتے، ہو سکتا ہے اس سے چھوٹی تقسیم بھی ہوئی ہو۔ یہ بتائیے کہ جو ہماری پلک جھپکتی ہے اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ نہیں، 1 سیکنڈ میں بھی کئی بار پلک جھپکتی ہے۔ تو سیکنڈ سے بھی چھوٹا پیمانہ ہے پلک کا جھپکنا۔ دعا کا آخری فقرہ کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار، دنیا کی زندگی میں نہ آخرت کی زندگی میں اتنی دیر جتنی دیر پلک جھپکنے میں لگتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی میرے اور محمد و آل محمد کے درمیان فاصلہ نہ ہونے دے۔ پلک جھپکنے کے درمیان میں جتنا وقت لگتا ہے، اگر اتنی دیر کا بھی فاصلہ ہو گیا تو یہ فاصلہ تباہ کن ہے، یہ فاصلہ تباہ کن ہے، یہ فاصلہ برباد کر دینے والا ہے، یہ فاصلہ مٹا دینے والا ہے، یہ فاصلہ ختم۔ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح کے رشتے کو جڑا رہنے دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ان کا کوئی رشتہ جڑا نہ رہ جائے، نہ دل جڑا رہ جائے، نہ دماغ جڑا رہ جائے، نہ اعمال جڑے رہ جائیں۔ بے عملی میں ہم تھوڑا الگ ہو گئے ان سے، وہ نیکیوں کی راہ پہ، ہم برائیوں کی راہ پہ، مگر ہمارے دل ان سے جڑے ہیں، دماغ ان سے جڑے ہیں۔ ہم نے ان کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، پہچانا نہیں، دماغ بھی نہیں جڑ پایا، علم نہیں حاصل کیا، لیکن بچپن سے یا حسین کی صداؤں نے، یا علی علی کے نعروں نے، قصیدوں نے، نوحوں نے، مرثیوں نے، فرش ادا نے دل کو ان سے جوڑ دیا۔ مالک یہ دل جو جڑا ہے کم سے کم یہ جڑا رہے۔ دل جڑے گا تو کسی دن دماغ کو بھی جوڑ دے گا، دل جڑے گا تو کسی دن زندگی کو بھی جوڑ دے گا۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی کے جتنے رشتے ان سے ہیں ان میں کوئی رشتہ نہ رہ جائے۔ اور میں یہیں پر اپنے عزادار بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ رشتے ٹوٹ بھی سکتے ہیں، ان رشتوں کو بچانے کی فکر ہونا چاہیے۔ دل جو جڑا ہے، دل جس میں محبت اہل بیت ہے، معصومین نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کی محبت کن کن چیزوں کے ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ عملی زندگی میں ہم سے ان کا فاصلہ بڑھتا ہے، بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ ہماری عملی زندگی کچھ ہوتی ہے، ان کی عملی زندگی کچھ ہوتی ہے، دماغ بھی ہوتا، ان تک معرفت کہاں حاصل کر پاتے ہم، لیکن ہمارے دل جڑے ہیں۔ مگر ان کی محبت دل میں آئے، دل میں رہے، دل کو نہ چھوڑے، اس کے لیے بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کے تفصیل سے پیش کرنے کا وقت نہیں، لیکن تذکرہ آ گیا ہے تو کم سے کم ایک ذکر اپنے عزادار بھائیوں اور بہنوں سے کر دوں کہ دل جڑے رہے۔ ان سے دل جڑا رہنے کی بہت سی شرطیں، ان میں ایک شرط ہے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ایک فقرہ ہے، دعائے ابو حمزہ شمالی کے نام سے جو معروف ہے، دعائے سحر۔ اس میں مولا نے دعا کی ہے، الہی اخرج حب الدنیا من قلبی واجمع بینی و بین المصطفیٰ و آلہ خیرت خلقک۔ پروردگار میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ یہ دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا پیسہ ہے، دنیا کی چیزوں میں اولاد ہے، مکان ہے، گاڑی ہے،
پاور ہے، اقتدار ہے، رشتے ہیں، تعلقات ہیں، نام اور شہرت ہے، یہ سب چیزیں دنیا ہے، زیور ہے، شکل و صورت ہے، لباس کپڑے ہیں، یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں اور سب انسانی ضرورت ہے. لیکن ضرورت کا ہونا اور ہے، کسی چیز کا ضرورت ہونا اور ہے، اور کسی چیز کی محبت کا ہونا اور ہے. پانی ہماری زندگی کی ضرورت ہے، لیکن پانی سے ہم محبت نہیں کرتے جبکہ بڑی ضرورت ہے. ہوا اس سے زیادہ ضرورت ہے، مگر ہوا سے کبھی محبت نہیں ہوتی. مگر گاڑی خریدنا ہے اچھی سی تو اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، ہر وقت اس کی صفائی پچھائی چل رہی ہے، اور ذرا اگر کہیں ٹھن سے بھی آواز آ گئی تو مرنے والے پہ تیار، گاڑی میں کھروچ لگ گئی. گھر سے آدمی محبت کی دن بھر گھر کی خدمت میں لگے ہیں، پیسے سے محبت، گڈیاں بنا کے رکھ رہے ہیں. تو یہ محبتیں ہیں جو آدمی میں آ جاتی ہیں. ان کا ضرورت انسانی ہونا اور ہے، لیکن ان کی محبت کا شکار ہونا اور ہے. امام کہہ رہے ہیں الہی اخرج حب الدنیا من قلبی، میرے پروردگار دنیا کی محبت یعنی پیسے کی محبت یعنی نام کی محبت یعنی پاور کی محبت یعنی دنیا کی مادی زینتوں، گھر، مکان، گاڑی، لباس، گھڑی، موبائل، ان کی محبت ہمارے دل سے نکال دے. کیوں نکال دے؟ امام فوراً دوسری دعا کرتے ہیں اخرج حب الدنیا من قلبی وجمع بینی و بین المصطفیٰ و آلہ خیرت خلقک، میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے اور جو پوری کائنات میں تیری سب سے بہترین مخلوق ہیں یعنی تیرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور اہل بیت جو پوری کائنات میں سب سے بہتر مخلوق ہیں، نہ آدم ان سے اونچے، نہ نوح ان سے اونچے، نہ ابراہیم ان سے اونچے، نہ جبریل ان سے اونچے، نہ میکائیل ان سے اونچے، نہ عرش ان سے اونچا، نہ کرسی ان سے اونچی، پوری کائنات میں جو تیری سب سے بہتر مخلوق ہے محمد و آل محمد علیہ السلام، پروردگار ہم کو ان کے ساتھ جمع کر دے. دو دعائیں کے بعد جگرے ہمیں کیا سکھا رہی ہیں؟ ہمیں یہ سکھا رہی ہیں کہ ان کی محبت تب آئے گی جب دنیا کی محبت دل سے نکل جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ عزاداری کرنے چلو تو نئے کپڑوں کی خریداری کر کے بظاہر لباس عزا کے طور پہ پہنو، لیکن ان کے بچانے کے چکر میں فرش عزا پہ بیٹھنے میں لگے، زمین پہ بیٹھیں گے تو لباس کا میلا ہو جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے نام پہ تبرک بانٹنے چلو لیکن پیچھے یہ خیال ہو کہ یہ تبرک بانٹیں گے تو نام اونچا ہوگا. یہ ان کے نام پہ بھی کر رہے ہو تو ان کا نام تم زبان سے لے رہے ہو، دل میں تمہیں محبت دنیا ہے جو کھینچ کے لا رہی ہے. لہذا خیال رکھنا دنیا کی محبت اور اہل بیت کی محبت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. ابن سعد کے دل سے دنیا کی محبت نہ نکلی تو قاتل حسین بن گیا، اور حر کے دل میں جب تک سرداری کا شوق باقی رہا لشکر یزید میں رہے، لیکن جیسے ہی حب الدنیا دل سے نکلی حسین کے قدموں میں آ کے آخرت میں بھی آزاد ہو گئے، دنیا میں بھی آزاد ہو گئے. یہ 5 دعائیں ہیں. اگر ان 10 شبوں میں انہی باتوں کو دوہرا کے یہی 5 سبق ہم نے انشاءاللہ یاد کر لیے تو انشاءاللہ ان پر عمل ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. عزیزو، فرش عزا ہم نے آپ نے بچھایا ہے حسین کا غم منانے کے لیے. شاید اور بھی گزرے، ایک دن میں کئی ہزار انبیاء شہید ہوئے ہیں. بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو جو ہزاروں کی تعداد میں ایک دن میں قتل کیا ہے. شہادتیں اور بھی ہوئی ہیں. ہمارے 11 امام شہید ہوئے ہیں اور ظلم و ستم کا شکار ہو کے شہید ہوئے ہیں. غریب الوطنی میں شہید، زہر اس طرح دیا گیا کہ کلیجے کے ٹکڑے منہ سے خون کے ساتھ نکلے. ایسا شدید زہر کہ ہمارا 8واں امام غریب الوطنی میں کلیجے پہ کوئی سنبھالنے والا نہیں، پتھر رکھے تاکہ سینے پہ تاکہ دل کا درد کمزور ہو جائے، کم ہو جائے. کم سنی میں شہید 9ویں اور 10ویں امام ائمہ شہید، اور ان سب میں سیدہ زہرا صرف 18 سال کی کم سنی میں در و دیوار کے درمیان اس طرح پیچھا جائے کہ پسلیاں ٹوٹ جائیں.
مظلومیت ہر طرف ہے، شہادت ہر طرف ہے، روتے بھی رہیں گے، سنتے بھی رہیں گے، اجر بھی لیتے رہیں گے اپنا انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ حق کے عزاداری بھی ادا کریں۔ شہید اتنے گزرے، مگر جس طرح کا اہتمام حسین کی شہادت کا ہوا، کربلا کی یاد کا ہوا، اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، تھوڑا سا مجلس دیر میں بھی شروع ہوئی ہے اور وقت بھی ختم ہے، تسلسل سے کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے، آج صرف آغاز گفتگو ہے۔ میرے عزیزو، ان ساری شہادتوں میں ذکر شہادت حسینی کا جو اہتمام اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، ائمہ کی طرف سے ہوا ہے، وہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو آخر یہ اہتمام کیوں ہوا ہے؟ یہ باتیں ہمیں ہر سال دہرانا چاہیے، اس لیے کہ ائمہ نے فرش اعضا بچھانے کا اور اللہ نے اہتمام کیا اسی لیے کیا ہے کہ بھولیں تو یاد آ جائے، بھولیں تو یاد آ جائے۔ ذکر حسین کے بار بار یاد دلانے کی مہم کا آپ اندازہ لگائیے کہ انسانی زندگی کی ضرورتوں میں سے کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جو بڑے فاصلے کے بعد آدمی کو پڑتی ہے ضرورت۔ سونا ہے مثلا 10 12 15 گھنٹے 18 گھنٹے جاگ کے سوتا ہے، کھانا ہے 6 گھنٹے پہ کھاتا ہے، اس سے کم فاصلے پہ جو زندگی میں دن بھر میں آدمی نہ جانے کتنی مرتبہ ضرورت پڑتی ہے، وہ پانی بار بار پیتا ہے آدمی، گھنٹے پہ، 2 گھنٹے پہ، 3 گھنٹے پہ، 24 گھنٹے میں کئی بار، جاگتے بھی پی رہے ہیں، سو بھی گئے تو پیاس سے آنکھ کھل گئی پھر پی رہے ہیں، چل رہے ہیں پیاس لگی ہے، بیٹھے ہیں پیاس لگی ہے، کام کر رہے ہیں تو بھی پیاس لگی ہے، بیکار ہے تو بھی پیاس لگتی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی پیاس لگ رہی ہے، دکان پہ بیٹھے تو بھی پیاس لگ رہی ہے، پیاس ہر جگہ لگتی ہے، پانی آدمی ہر حالت میں چاہتا ہے۔ اہتمام ذکر شہادت حسینی کیا ہے؟ خود مولا کہہ کے گئے کہ اے میرے شیعو، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو ہمیں یاد کر لینا، یعنی ان کو زندگی کے ہر لمحے میں یاد کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے، جاتے سوتے، جاگتے سوتے، تنہا بیٹھے ہوئے، لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، حسین کو یاد کرتے رہنا، حسین کو یاد کرتے رہنا۔ یہ الہی اہتمام کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اور کیسا اہتمام! ہم آپ ہمارے گھروں میں جب حادثات ہو جاتے ہیں، ان حادثات کے بعد ہماری زندگی کتنا متاثر ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ کسی کی ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، باپ سے محروم ہو گیا، جوان بھائی مر گیا، جوان بیٹا مر گیا، بڑی سے بڑی مصیبت پڑتی ہے، آدمی زندگی کو چھوڑ بیٹھتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سارے غم آدمی بھول جاتا ہے۔ جوان بیٹے کی موت بھی ایک مدت گزرنے کے بعد بھول جاتا ہے انسان، شفیق باپ، مہربان ماں، جو کیفیت تھی وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک زندگی میں آدمی بھول جاتا ہے، 70 سال 80 سال کی زندگی میں اپنے غموں کو بھول جاتا ہے، مصائب و مشکلات کو بھول جاتا ہے، موت کو بھول جاتا ہے۔ بیٹا مر گیا تھا، بھول رہے ہیں، دھیرے دھیرے بھول جاتے ہیں۔ تو فطرت ہے یہ، جیسے مصیبت پر رونا فطرت ہے۔ توجہ دیں، ایک اہم بات کہہ رہا ہوں، الہی اہتمام ہے عزائے حسین کا، اس کا ایک ثبوت، جیسے فطرت کا تقاضا ہے مصیبت پر رونا، ویسے فطرت ہی یہ بھی کرتی ہے کہ آدمی مصیبت کو بھولے۔ جوان بیٹے کی موت کا تذکرہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ آدمی بغیر روئے کرتا ہے۔ باپ اور ماں کا تذکرہ ہم سب کو تجربہ ہے، جن کے ماں باپ دنیا سے مر گئے، جب گئے تھے تو ہر وقت رونا آتا تھا، لیکن اب جب 10 سال 15 سال 20 سال ہو گئے تو بھول گئے، فاتحہ پڑھتے ہیں، شاید کبھی کبھی گریا بھی کر لے، ورنہ نہیں رونا آتا، یاد کرنا اور ہے لیکن روتا نہیں آدمی۔ تو فطرت جیسے مصیبت پر رونا ہے، ویسی فطرت یہ بھی مصیبت کو بھولنا ہے۔ آدمی اپنے سگوں کو اپنی زندگی میں رونا چھوڑ دیتا ہے، مگر یہ فطرت اللہ نے حسین کے لیے بدلی،
یہ فطرت اللہ نے حسین کے لیے بدلی. کہا تم 10 سال 20 سال میں بھول جاتے ہو, تم خود ایک نسل میں بھول جاتے ہو. ہم غم حسین کی بقا کا اہتمام ایسے کریں گے کہ صدیاں گزرتی رہیں گی, نسلیں بدلتی رہیں گی, مگر غم حسین دنیا میں پھیلتا رہے گا, کم نہیں ہوگا, بڑھتا رہے گا. یہ ایک الہی انتظام ہے, یہ ایک الہی انتظام ہے کہ اللہ نے غم حسین کو وہ کیفیت دی ہے جو انسان کی فطرت کو بدل رہی ہے. یہ فطرت نہیں ہے کہ آدمی صدیوں کی مصیبتوں کو یاد کر کے روئے. جناب آدم کے بیٹے جناب حابیل کو قابل نے قتل کیا, بے جرم و خطا قتل کیا, ظلم کے ساتھ قتل کیا. جناب یحییٰ کو قتل کیا. ائمہ طاہرین پہ کتنے ظلم ہوئے, لیکن حسین کی مصیبت صدیوں کے بعد بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جیسے مصیبت ابھی پڑی. بچپن سے آج تک ہم نے ہر مصیبت کے تذکرے نہ جانے کتنی مرتبہ سنے, مگر پھر یہ مصیبتیں دہرائی جاتی ہیں, پھر ویسے ہی دل بے چین ہو جاتے ہیں. صرف چاند نکلتا ہے, محرم کے چاند پر نگاہیں پڑتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. چاند دیکھ کے یاد آنے لگتا ہے یہی چاند تھا جو نکلا تو زہرا کا چاند کربلا میں ڈوب گیا. یہ چاند کربلا سے پہلے جب نکلتا تھا تو رسول دیکھ کے سوچتے تھے میرا چاند جیسا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوگا. زہرا سوچتی تھی یہی چاند 61 ہجری میں نکلے گا تو میرا بھرا گھر اجڑ جائے گا. حسین جانتے تھے اسی چاند کے نکلنے کے بعد میرا 18 سال کا کڑجل جوان تپتی ہوئی ریت پہ ایڑیاں رگڑے گا. یہ سارے خیال آتے تھے 61 ہجری سے پہلے, اور 61 ہجری کے بعد جب یہ چاند نکلا تو رباب کو اپنے نندا سے چاند یاد آتا تھا, کبھی لیلا کو اپنا جوان اکبر یاد آتا تھا, اور ام کلثوم کبھی اپنے چاند عباس قمر بنی ہاشم کو یاد کرتی تھی. یہ چاند صدیوں کے بعد بھی نکلتا ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو, دل رنجیدہ ہو جاتے ہیں, اور ہم سب سے زیادہ وہ جو پردے غیب میں بیٹھا ہے, ہم تو صرف تذکروں کو سن کے بے چین ہوتے ہیں. سوچئے وہ امام, وہ وارث حسین کہ جس کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر ہے جسے اس وارث نے اپنی زیارت میں بیان کیا ہے, زیارت ناہیہ میں, سلام ان سروں پر جو نوک نیزہ کی بلندیوں پہ ڈالے گئے, سلام ان سروں بدنوں پر جو خاک کربلا کی کا کفن جنہیں پہنایا گیا, سلام ان بیویوں پر جو خیموں سے سرا نکلی کہ بال بکھرے ہوئے تھے, چہروں پہ تماچے مار رہی تھی. ہاں زاداران امام مظلوم, آج پہلی محرم گزر گئی, حسین کا قافلہ کربلا سے نزدیک پہنچ رہا ہے. کل صبح آئے گی تو حسین چھوٹا سے قافلہ لے کے کربلا پہنچ جائیں گے, مگر مصیبتیں شروع ہو چکی ہیں. اسی راہ میں حسین کو وہ خبر بھی ملی ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے خیموں کے درمیان بنی ہاشم کے کنبے سے ایک ننھی سے بچی کو بلوایا. کون؟ سفیر حسین, مسلم ابن عقیل کی بیٹی رقیہ کو بلا کے, جو کم سن ہیں, سکینہ کی ہم سن ہیں, سر پہ ہاتھ رکھا, شفقت و محبت کے ساتھ دست شفقت جو ہاتھ سر پہ رکھا تو بچی سمجھ گئی کہ چچا محبت تو آپ نے ہمیشہ کی ہے, لیکن اس وقت جو دست شفقت آپ سر پہ رکھے ہیں, یہ سر پہ ہاتھ تو ویسے رکھے ہیں جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. حسین نے دلاسا دیا, بیٹا تیرا باپ مارا گیا لیکن تو لاوارث نہیں ہے, تیرا چچا حسین موجود ہے.
میں کہوں گا میرے مولا یتیم مسلم کو تو آپ تسلی دے رہے ہیں، لیکن کربلا کے میدان میں جب وہ سواری خیمے کے دروازے پہ آئی، جسے سن کے یتیم حسین سمجھی بابا آ گیا، مگر اب جب پہنچی تو دیکھا تنابیں کٹی، بدن زخمی، خون میں ڈوبا، قدموں سے لپٹ گئی، میرا بابا کہاں ہے؟ مولا اب اس یتیمہ کو کون تسلی دے؟ کوئی تماچے مارتا ہے تو کوئی تازیانے۔ اجرکم اللہ، حسین کا قافلہ کربلا کے قریب ہے اور ادھر مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بس چند فقرے، اس کے بعد تاریخیں آتی رہیں گی، مختلف مظلومیت کے تذکرے ہوں گے، لیکن میرا جی چاہا ہمیشہ کہ میں آغاز محرم میں اس مظلوم کا ذکر کر لوں کہ جس کا ذکر بعد میں نہیں آتا ایام عزا کے ان دنوں میں۔ وہ کون؟ وہ حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل، جسے لڑنے کے لیے حسین نے نہیں بھیجا تھا، کوفے والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ اسی لیے مسلم اپنے ساتھ کوئی لشکر لے کے نہیں گئے تھے، لڑاکو لوگ لے کے نہیں گئے تھے، مسلم ہدایت کے لیے گئے تھے۔ اس لیے مسلم اپنے ساتھ اپنے کمسن بچوں کو لے کے گئے تھے، ان کی لڑنے کی کوئی نیت نہیں تھی۔ جناب مسلم کے فرزندوں میں دو ان کے جوان بیٹے تھے جو حسین کے ساتھ تھے، اور جناب مسلم کے دو کمسن بچے تھے جن کی مادر گرامی کا نام بھی رقیہ ہے اور وہ حضرت عباس کی بہن تھی۔ یہ دونوں کمسن بچے مسلم اپنے ساتھ کوفے لے گئے تھے۔ مسلم جب کوفے پہنچے، لوگوں نے بیعت کی، اور اس کے بعد ابن زیاد آیا اور دھوکہ دے کے اس نے لوگوں کو توڑنا شروع کیا اور لوگ گھٹنا شروع ہو گئے۔ 8 ذی الحجہ کو مسلم لڑنے نکلے جب ان پر حملہ ہوا۔ شام آتے آتے مسلم کے سارے ساتھی انہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ مسلم اپنے دونوں کمسن بچوں کو ایک چاہنے والے کے حوالے کر کے گئے تھے کہ زندہ رہا تو واپس لوں گا ورنہ انہیں مدینے پہنچا دینا۔ نماز عشاء پڑھ کے جب مسلم مسجد کوفہ سے نکلے تو اکیلے تھے، تھکے ماندے زخمی بھوکے پیاسے تھک کے ایک دروازے پہ بیٹھ گئے۔ گھر سے ایک ضعیفہ نکلی، اس نے دیکھا ہے خاک میں ڈوبا ہوا تھکا ہوا انسان بیٹھا، سمجھی کوئی مسافر ہے، گئی پانی لے کے آئی، پانی پلایا، سوچا تھوڑی دیر میں اٹھ کے چلے جائیں گے، لیکن جب مسلم نہیں اٹھے تو کہا کہ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، جلدی اپنے گھر چلا جا۔ مسلم نے کہا وہ شخص کہاں جائے کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو؟ کہا کیوں، کیا تم کوفے کے نہیں ہو؟ کہا نہیں، میں کوفے کا رہنے والا نہیں ہوں۔ کہا پھر کہاں کے ہو؟ کہا میں مدینے کا ہوں۔ تو مدینے میں کہاں سے؟ کہا میں محلے بنی ہاشم سے ہوں۔ میں سن کے بے چین ہو گئی، تو آقا میرا آقا حسین مدینے میں ہے، تم کہیں اس کے سفیر مسلم تو نہیں ہو؟ کہاں میں وہی ہوں۔ کہ میں کتنی بد نصیب ہوں، میرا شہزادہ گھر پہ آئے اور مجھ سے کہوں گھر سے چلے جاؤ۔ رات میں رکھا، توا کے نالائق بیٹے نے خبر کی، صبح لشکر ابن زیاد نے حملہ کیا، اکیلے مسلم لڑتے رہے، قابو میں نہیں آئے، سازش رچی گئی، گڈھا کھودا گیا، گھاس سے پاٹا گیا، علی کا شیر زخمی ہو کے گرا، پتھروں اور آگ کی بارش کی گئی، زخمی مجاہد کو گرفتار کر کے لایا گیا، ابن زیاد کے حکم سے دارالامارہ کی چھت پہ لے جا کے سر و گردن کی جدائی کی گئی، اور اس کے بعد بیسر کے جنازے کو دارالامارہ کی چھت سے زمین پہ پھینکا گیا اور پیروں میں رسیاں باندھ کے کوفے کی گلیوں میں کھینچا گیا۔ ادھر دونوں ننھے بچوں کو گھبرا کے ان کے میزبان نے راہ مدینہ دکھا دی، بچے کھو گئے اور کھو کے آخر کار ابن زیاد کے ظالم حارث تک پہنچ گئے اور دونوں بچے شہید کر دیے گئے۔ مگر ہوا کیا؟ 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچا، 7 سے پانی بند ہوا، صبح عاشور جنگ چھڑی، عصر عاشور تک زہرا کا بھرا گھر لٹ گیا۔ 11 محرم کو یزید کے لشکر کے نجس جنازے لاشیں دفن ہوئی، حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے گور و کفن جنازہ کربلا کی زمین میں پڑا رہا۔ 12 محرم کو حسین کا قافلہ کوفے پہنچا۔ 2 منٹ سن لیں، چند آنسو بہ جائیں گے۔ آگے آگے شہداء کے سر، ان کے پیچھے لٹا ہوا قافلہ، بیویوں کے سروں پہ چادر نہیں، ان بیویوں کے لٹے ہوئے قافلے کے آگے سید سجاد، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں تو سر جھکائے ہوئے، اٹھاتے ہیں تو گلے میں درد بھی ہوتا ہے اور نگاہیں پھوپھیوں اور بہنوں کے ننگے سر پہ پڑتی ہیں۔ غیرت ہاشمی جواب دے رہی ہے، سر جھکا کے چل رہے ہیں۔ قافلہ گزرا، سامنے چچا کا بے سر کا جنازہ جو دارالامارہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا ہے، رسی سے باندھ کے مسلم کی لاٹ، نگاہ پڑی، سلام کر کے آگے بڑھ گئے۔ پیچھے پیچھے بیویوں کا قافلہ پہنچا۔
تجرکم اللہ، پیچھے پیچھے بیویوں کا قافلہ پہنچا، بیویاں آگے بڑھی، رقیہ عباس کی بہن رقیہ، مسلم کی زوجہ رقیہ رک گئی، بے سر کے جنازے کو مسلم کے پہچانا، رک گئی، زینب آگے بڑھی، بیوی جلدی قدم بڑھاؤ ورنہ ظالم تازیانہ لے کے آ جائیں گے، کہا بہن وہ شہزادی بس بہت دنوں کے بعد مسلم ملے ہیں، ذرا سلام کے بعد ایک بات پوچھ لوں، آگے بڑھی، سلام کیا، کہا مسلم میں نے سنا ہے کہ تم جب شہید ہوئے تو پانی مانگا تھا، پانی آیا مگر پی نہ سکے، خون مل گیا، تو سنو حسین 4 دن کے پیاسے کربلا میں شہید ہوئے، مسلم میں نے سنا ہے کہ تمہارے سر کو تن سے جدا کر کے دارالامارہ کی چھت سے پھینکا گیا، پیروں میں رسیاں باندھ کے کوفے کی گلیوں میں کھینچا گیا، مسلم میرے مولا حسین کے گھوڑے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، مسلم اگر تمہارے تن پہ سر نہیں ہے تو دیکھو تمہاری کنیز کے سر پہ چادر نہیں ہے، مسلم میں تمہیں ایک خوشخبری سناتی ہوں، مبارکباد دیتی ہوں، تمہارے 2 جوان بیٹے میرے ساتھ کربلا گئے تھے، حسین کے لیے خوب لڑے اور اپنی جانیں قربان کر دی، مگر مسلم میرے سرتاج 2 ننھے بچے تم میرے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، وہ تو لڑنے کے قابل نہ تھے، میرے وہ بچے کہاں ہیں؟ ہائے رقیہ یتیم بچوں کی ماں بچوں کو ڈھونڈتی ہوئی چلی گئی، کوئی نہ تھا جو بچوں کی خبر دیتا، کوئی نہ تھا جو بچوں سے ماں کو ملا دیتا، ظلم کی داستان کربلا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔